السلام علیکم. اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں نعمان حیدر اور میرے ساتھ موجود ہیں حفیظ درویش. موجودہ دنوں میں معیشت کے حوالے سے انتہائی اچھی خبریں آ رہی ہیں. پیٹرول کی قیمت میں کمی ہوئی. اس سے پہلے جو ہے وہ جو ڈالر کی سمگلنگ تھی اور افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی آڑ میں جو ایک واردات ڈالی جا رہی تھی اور اس میں جو ڈالر سمگل ہو رہا تھا اس کو جو ہے وہ ہمارے آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور اس کے علاوہ حساس اداروں سمیت کسٹم، ایف بی آر اور دیگر اداروں نے مل کر جو ہے وہ کارروائی کرتے ہوئے ان ایشوز پر قابو پایا ہے اور جو ہماری معیشت ہے وہ بہتری کی جانب چل پڑی ہے. ایک جو خطرہ پہلے ظاہر کیا جا رہا تھا ڈیفالٹ کے حوالے سے اور بہت زیادہ نیگیٹیوٹی پھیلائی جا رہی تھی پی ڈی ایم کی حکومت میں بھی ہم نے دیکھی. اس سے پہلے اگر بات کریں تو ایک سیاسی جماعت کی جانب سے جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بنایا جا رہا تھا. اس سے پہلے اگر ان کی جو پروگرس ہے، ان کے جو منسٹرز کی جو پروگرس تھی اور اوورآل ان کی جو پرفارمنس تھی اور اس کے علاوہ جو پاکستان کو جیو پالیٹکس میں جو ہے وہ انہوں نے ایک نکر پہ لگانے کی کوشش کی اور جو ہماری معیشت ہے اس کی جو رہی صحیح جو کسر ہے وہ بھی نکالی. سیاسی جلسے جلوس ہوتے رہے، سڑکوں پہ جو ہے وہ احتجاج ہوتے رہے، پورا ملک جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کے درمیان میدان جنگ بنا رہا اور خاص طور پر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ پورا جو سسٹم ہے اس کو ہائی جیک کیے رکھا اور ملک کی جو اقتصادی ترقی تھی اس کو جو ہے وہ کئی سالوں سے جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انتہائی سلو رہی. تو اس میں جو موجودہ سیٹ اپ ہے انہوں نے بہترین انداز میں جو ہے وہ تمام چیزوں کو بحال کر دیا ہے اور معیشت جو ہے وہ چل پڑی ہے. مہنگائی میں بھی آہستہ آہستہ جو ہے وہ کمی واقع ہونا شروع ہو جائے گی کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہیں. ڈالر کا ریٹ اگر جو ہے وہ کمی کی طرف جاتا ہے اور اگر موجودہ جس طرح کرپشن کے خلاف اور جو ڈالر کی سمگلنگ کے خلاف جو اقدامات کیے جا رہے ہیں تو آنے والے دنوں میں جو ہے یہ کبھی امکان ہے کہ ڈالر جو ہے وہ 200 اور 150 کے درمیان آ جائے. حفیظ صاحب سر، اس میں یہ ہے کہ اس بار ہوا کیا ہے، ہوا یہ ہے کہ پوری نیک نیتی کے ساتھ جو نگران سیٹ اپ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو چیف آف آرمی سٹاف ہے ہمارے جنرل عاصم منیر صاحب، انہوں نے ایک طے کر رکھا ہے کہ اس ملک کو اور اس ملک کی نظریاتی سرحدیں ہیں، چاہے یا اس کے اندرونی اس کو درپیش خطرات ہیں یا بیرونی، ان دونوں سے نمٹنا ہے اور اس کو صحیح سمت میں گامزن کرنا ہے. جو ان کا ریزالو ہے، جو ان کی جو عزم ہے وہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے اور اس کے ثمرات جو ہے وہ بھی آہستہ آہستہ لوگوں کو ملنے لگ گئے ہیں. جو ڈیفالٹ کے کالے بادل تھے وہ ٹل چکے ہیں اور ایک روشن صبح جو ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے. لیکن اس سے پہلے جو اس ملک میں ایک تماشا لگایا گیا، اس ملک میں جس طرح سے انسٹیٹیوشنز کو ویک کرنے کی کوشش کی گئی اور ایک سیاسی جماعت کی جانب سے جس طرح سے یہ باور کرایا گیا ایک خاص سیکشن کو، ایک خاص طبقے کو اس سوسائٹی کے، کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہیں یا دیگر ادارے ہیں یہ گرتی ہوئی دیواریں ہیں اور ان کو ایک دھکا اور دینا ہے. لیکن ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ سیسا پلائی دیواریں ہیں، یہ آہنی دیواریں ہیں اور یہ اس طرح سے نہیں گر سکتی. پولیٹیشنز کو جو ہے وہ پارلیمنٹ دی گئی، آپ اپنے جو کچھ بھی کرنا تھا آپ نے پارلیمنٹ سے استعفے دیے، ٹھیک ہے، پھر آپ سڑکوں پر آئے، پھر آپ سڑکوں پر آ کر کہتے ہیں کہ جو گولی ہے وہ بھی جو ہے وہ آپ جو ہے وہ جو اعلیٰ شخصیات ہیں آپ ان کو ٹارگٹ کریں اور ان سے منسوب کریں کہ یہ حملہ جو ہے وہ اس نے کروایا، یہ اس نے کروایا، اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے وہ مورد الزام ٹھہرائیں. اس سے قبل جو ہے وہ جب آپ پارلیمنٹ میں تھے اور پارلیمنٹ سے آپ نے استعفے دیے تو یہ استعفے دینے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کو جتنی اپنی جنگ ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر لڑنی چاہیے تھی. پھر آپ نے پنجاب اسمبلی سے اپنے لوگوں کو ریزائن کروایا، پھر کے پی کے اسمبلی سے کروایا. تو یہ تمام جو چیزیں تھیں اس میں اب ہو کیا رہا تھا حفیظ صاحب؟ مکمل طور پر جو ہے وہ کرپشن ہو رہی تھی اور بہتری کا جو ایک ہمیں جو ایک ایلیمنٹ تھا وہ بالکل نظر نہیں آ رہا تھا. اس سے پہلے بھی میں نے اپنے پروگرامز میں جو ہے وہ اس حوالے سے بات کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن آج کے اس خصوصی پروگرام میں ہم تھوڑا سا آپ کو ریمائنڈ کروانا چاہتے ہیں کہ 4 سے 5 ہفتے قبل جو ہے وہ ایک پلاٹ تھا اسلام آباد کے انتہائی لکریٹو لوکیشن پر E11 سیکٹر میں، جو 8 کنال کا یہ پلاٹ تھا، یہ 10 ارب مالیتی پلاٹ تھا اور اس میں جو ہے وہ اعلیٰ فوجی شخصیات کا نام استعمال کر کے جو ہے وہ اس پلاٹ کو ہتھیانے کی کوشش کی گئی انتہائی فراڈولنٹ انداز میں. حفیظ صاحب آپ اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتائیں ذرا. سب سے پہلے تو یہ پلاٹ کی بات کی جائے تو
CDA میں کچھ لوگوں نے جو متاثرین کے ورثاء تھے انہوں نے رابطہ کیا کہ بھائی ہماری جو زمین ہے، ہمارے آباء و اجداد کی جو زمین ہے وہ CDA نے ایکوائر کی اور اس کے اگینسٹ جو ہے ہمارا یہ کمپنسیشن بنتی ہے 8 کنال کے قریب جو ہے ایک زمین کی کمپنسیشن یہ ہماری بنتی ہے اور ہمیں یہ دیا جائے۔ جو اس کا لینڈ ڈپارٹمنٹ ہے اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ انہوں نے مل کے ان لوگوں کو جن لوگوں نے رابطہ کیا تھا ان کو کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی جو کمپنسیشن کا جو پلاٹ ہے وہ آپ کو دے دیتے ہیں E11 میں 8 کنال کا۔ اب یہ معاملہ یہاں تک تو بڑا سموتھ چل رہا ہے۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ یہ معاملہ جب جاتا ہے لینڈ کے بعد جب ریونیو ڈپارٹمنٹ کے پاس جاتا ہے، جن کے پاس جو زمینوں کا پورا ریکارڈ رکھتے ہیں اور ہر چیز ان کے پاس ہوتی ہے اور ان سے نشاندہی کروائی جاتی ہے اور وہ پلاٹ جو ہے پھر آگے اس کا پروسیس ہوتا ہے اور وہ متعلقہ لوگوں کو دے دیا جاتا ہے۔ اب جب وہاں پہ پہنچا تو وہاں ایک دلچسپ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ سردار محمد آصف جو ہیں وہ DC ہیں اس کے CDA کے، پلس وہ سینئر اسپیشل میجسٹریٹ بھی ہیں۔ ان کے پاس جب معاملہ جاتا ہے تو یہ جب ریکارڈ کی پڑتال کرتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ جو لوگ کمپنسیشن مانگنے آئے ہیں یہ لوگ 2006 میں کمپنسیشن لے چکے ہیں، اور نہ صرف وہ کمپنسیشن لے چکے ہیں بلکہ اس کو بیچ بھی چکے ہیں، اور انہوں نے یہ جو زمین تھی ان کو جو پہلے دی گئی E11 میں ہی انہوں نے یہ زمین جو ہے نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کو اور ملٹی پروفیشنل جو وہاں پہ سوسائٹی ہے اس کو بیچ دی، اور انہوں نے اس کے پیسے کھڑے کر لیے۔ اور اس کے بعد ان کے دل میں 2022 دسمبر میں دوبارہ خیال آتا ہے کہ ہم اس کی پھر دوبارہ کمپنسیشن لیں، اور اس معاملے میں جو لینڈ ڈائریکٹوریٹ ہے CDA کا اور اسٹیٹ ڈائریکٹوریٹ ہے انہوں نے ان کی معاونت کی اور بوگس اور جعلی جو ہے دستاویزات کے ذریعے اور ان پہ سائن کیے اور وہ پورا مٹیریل تیار کیا، اور اس کے بعد جو ہے سردار آصف کو کہا گیا کہ آپ جو ہے اس جو زمین کا جو پوزیشن لیٹر ہے اس کے نہ صرف اس زمین کی نشاندہی بھی کریں بلکہ پوزیشن لیٹر بھی اس کا جاری کریں۔ انہوں نے اس معاملے میں انکار کر دیا۔ اب یہ معاملہ جو ہے صرف یہاں تک نہیں رکا، بالکل اس میں جو ہے وہ اس مشکوک الاٹمنٹ کی جس کو جو ہے فراڈولنٹ طریقے سے جو ہے یہ پلاٹ ٹرانسفر کرنے کی کوشش کی گئی، اس کی ملکیت جو ہے وہ کسی کو دینے کی کوشش کی گئی، اس میں ایک انکوائری ہوئی اور ڈائریکٹر سیکیورٹی ہیں فتح المنان جو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں غالباً، اور 3 رکنی کمیٹی تھی اور 3 دنوں نے اپنی ایک رپورٹ تیار کی، اور اس میں جو ہے انہوں نے سدرا انور جو ڈائریکٹر لینڈ تھیں اور اس کے علاوہ جو افنان عالم جو ممبر اسٹیٹ تھے، اور اسی طرح جو ہے وہ کچھ اور نام تھے جیسے آفتاب سلیم ہیں AD ہیں، ان کو جو ہے وہ فارغ کیا کہ افنان عالم صاحب کو جو ہے وہ ان کے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ کیونکہ وہ ڈیپوٹیشن پہ آئے تھے تو ان کو وہاں پر بھجوا دیا گیا۔ اسی طرح جو سدرا انور تھیں ان کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ 10 ارب کی جو ہے واردات ڈالنے کی کوشش کی گئی، اور اس میں جو ہے وہ ایک مرکزی کردار بھی ہے ان سب کا، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن اس سے قبل ایک ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ چند روز قبل جو ہے وہ نیب میں جو ہے وہ کچھ ملٹری افسران کی جو ہے وہ انڈکشن کی گئی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی جانب سے، اور اس میں جو ہے وہ برگیڈیئر محمد خالد ان کو بطور ڈائریکٹر 20ویں اسکیل پر، اسی طرح لیفٹیننٹ کرنل ندیم مظفر 19ویں گریڈ میں، میجر ولید خالد ملٹری انٹیلیجنس کے 18ویں گریڈ میں، اسی طرح میجر کیس کامران سید یہ بھی 18ویں گریڈ میں جو ہے وہ انڈکٹ کیے گئے ہیں، تاکہ جو نیب کی جو ٹاسک فورس ہے وہ اس کو جو ہے وہ آپریشنل کیا جا سکے۔ لیکن حفیظ صاحب اس ٹاسک فورس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس ٹاسک فورس کی ضرورت پیش کیوں آئی اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں شاید تھوڑا سا یہ سمجھنا ہوگا کہ اس معاملے سے ہی ریلیٹ کر کے کہ یہ جو پلاٹ والا معاملہ تھا اس میں ایک نام جو ہے وہ آتا ہے سامنے کہ یہاں پہ نیب کے ایک ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں جن کا نام ہے سیماب کیسر جو ہیں ان کا نام آتا ہے، اور جب سردار آصف ریزسٹ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں اس پہ سائن نہیں کرتا تو ان کو ایک کال آتی ہے جو نیب راولپنڈی سے کہ آپ یہاں پہ تشریف لائیں، نوٹس نکالے۔ پہلے ان کو کال کی گئی، صحیح، نوٹس ان کو بعد میں سرو کیے گئے، پہلے ان کو کال کی گئی کہ آپ یہاں پہ آئیں اور آپ سے کام ہے، تو یہ یہیں پہ موجود تھے، قریب ہی اسلام آباد میں ہی تھے، اور یہ چلے گئے وہاں پہ نیب جو راولپنڈی ہے اس کے آفس، وہاں پہ ان کو بٹھایا گیا اور ان کو کہا گیا کہ
ان کے سامنے کچھ کاغذ رکھے گئے اور ایک پوزیشن لیٹر تھا اور اس پہ کہا گیا کہ آپ سائن کر دیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے اوپر سائن جو ہیں وہ سدرا انور کے ہو چکے تھے جو ڈائریکٹر لینڈ تھی اس وقت کی, تو ان کے تو سائن ہو چکے تھے. اب انہوں نے کہا کہ اس پہ آپ بھی سائن کریں, پھر یہ اس پروسیس کو مکمل کریں اور یہ جو زمین ہے یہ ان لوگوں کو ٹرانسفر کریں, اور ٹرانسفر کریں گے تو اس کے بعد جو ہے آپ آزاد ہیں, پھر آپ اپنی زندگی میں جو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں, لیکن یہ ہمارا کام ہے, یہ کر دیں. اور یہ ایک بہت جو ہے خاص شخصیت کا جو ہے ان کے سامنے تو یہ تذکرہ نہیں کیا گیا, لیکن بعد میں جن لوگوں کو بلایا جی بالکل. اس میں میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ہمارا مین سٹریم میڈیا ہے اور جو اخبارات ہیں انہوں نے جو ہے وہ ڈھکے چھپے الفاظ میں جو ہے وہ نام لکھا اور واضح طور پہ جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ انفارمیشن جو ہے وہ مارکیٹ نہیں کی گئی. آپ دیکھیں کہ یہی جو سیماب کیسر ہیں یہ میجر جنرل فیصل نصیر کا نام استعمال کر رہے تھے. جی بالکل ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کہ مطلب یہ کتنی بڑی مجرمانہ ایکٹیویٹی ہے, اور اس میں یقینی طور پر جو ہے اس کو اس حوالے سے جو ہے وہ کسی انکوائری کا بھی آغاز کیا گیا تھا, لیکن ابھی تک جو ہے وہ سیماب کیسر بطور ڈپٹی ڈائریکٹر نیب میں تعینات ہیں. اس حوالے سے جو ہے وہ نیب میں ہم نے رابطہ کیا اور ان کے جو متعلقہ جو پی آر او ہیں بلال صاحب, ان سے ہم نے رابطہ کیا اور ان کو جو ہے وہ کویسچنائر بھیجا, لیکن کئی دن کے 2 سے 3 دن گزر چکے ہیں, ان کی جانب سے اس حوالے سے کوئی رپلائی نہیں آیا. میں یہ پوچھنا چاہوں گا جو بلال صاحب ہیں اور اسی طرح جو چیئرمین نیب ہیں اور ڈی جی نیب ہیں کہ یہ جو سیٹ ہے جو پی آر او کی ہے, پبلک ریلیشننگ کی ہے, صحافیوں سے گفت و شنید کی ہے, یا پھر ان کو جو ہے وہ معلومات دینے یا نہ دینے کے حوالے سے ہے, تو اس سیٹ پر جو بندہ بیٹھا ہے وہ اگر رپلائی نہیں کرتا جرنلسٹ کو یا عوام الناس کو جو ہے وہ صحیح طرح سے آگاہ نہیں کرتا, تو اس کو رکھنے کا پھر کیا فائدہ ہے. جی بالکل. اور یہاں پہ جو تنخواہیں اسی طرح جو ہے وہ جو ڈائریکٹر میڈیا ہیں وہ بھی جو ہے وہ ان کا نمبر بھی جو ہے وہ نہیں پک کیا جاتا. کوئی وہاں پہ جو ہیڈ کوارٹر میں ہیں ان کو بھی بار بار کالز کی گئی, انہوں نے بھی وہاں سے بھی رپلائی نہیں آیا, وہاں سے بھی ایون فون تک نہیں اٹھایا گیا. تو دیکھیں اس میں جو ہے وہ دیکھیں حفیظ صاحب, جو یہ بھی ایک آئینی ادارہ ہے, ٹھیک ہے, یہ ملک جو ہے وہ آئین کے تحت چل رہا ہے, اور اس میں آئین کا جو آرٹیکل ہے 19A اس کے تحت جو معلومات تک جو رسائی ہے, ٹھیک ہے, ہم کون سا آپ سے جو ہے وہ کسی انکوائری کا سٹیٹس مانگ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہم کیا آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ اس انکوائری کو آپ نے بند کیا یا کھلے رکھا یا کیا ہوا, ٹھیک ہے. آپ اپنی مرضی سے کسی کے خلاف جو ہے وہ کوئی بھی انکوائری شروع کرتے ہیں یا بند کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں جو ہے وہ کسی کو بھی جو ہے وہ کوئی کسی طرح کی کو بات پوچھنے کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. تو یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ یقینی طور پر جو ہے اس پر حفیظ صاحب ایک اور اس میں جو ایک ڈیولپمنٹ ہوئی تھی کہ کچھ لوگوں کو جو ہے وہ نیب میں جو ہے وہ بلایا گیا اور ان کو جو ہے وہ 16 گرمیوں کے مطلب تھوڑی سی گرمی تھی اس وقت نا, ٹھیک ہے, تو اے سی کا جو ٹمپریچر ہے وہ 16 کیا گیا اور اس میں انہیں کہا گیا کہ آپ اس میں بیٹھ کے مزے سے بیٹھیں, ٹھیک ہے, اور ہمارا کام کریں. جی بالکل ایسا ہے. اور ساتھ کے ساتھ یہ تھا کہ اب وہ ریزسٹ کر رہے تھے یہ لوگ. اچھا سردار, وہ کہانی وہاں رہے گی کہ سردار آصف جو ہیں وہ وہاں سے واپس آ جاتے ہیں وہ لیٹر لے کے, اور اس کے بعد یہ ہے کہ کہانی جو ہے یہیں پہ رک جاتی ہے. اس کے بعد بار بار فون کیے جاتے ہیں سیماب کیسر کی طرف سے ان کو, سردار آصف کو, باقی لوگوں کو, اور پھر ان کو جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کام نہیں ہو رہا تو وہ ان کو بلاتے ہیں. مرزا جو سعید ہیں تحصیلدار ان کو, اور گرداور شفیق ہیں اور دیگر جو عملہ ہے وہ ان کو بھی طلب کیا جاتا ہے کہ آپ بھی نیب میں آئیں. اور ان آفیشلی لائک ابھی تک آفیشلی کچھ بھی نہیں ہے, 5-6 گھنٹے ان کو بٹھایا جاتا ہے اور ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ کام کریں. وہ بار بار تعویلیں اور وہ پیش کرتے رہتے ہیں کہ بھائی یہ کام ہو نہیں سکتا, پاسبل نہیں ہے, یہ آلریڈی لوگ کمپنسیشن لے چکے ہیں, ہم کس طرح سے کریں. تو ان کو بار بار کہا جاتا ہے کہ دیکھیں جی یہ تو ایک ٹاپ براس جو ہیں آرمی کے, ان کا کام ہے اور آپ کو کرنا پڑے گا, اور اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا, بڑے معاملات بن جائیں گے. پھر ان کو سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی وہاں دی جاتی ہیں. اور سیماب کیسر مستقل یہ جو پورا ایک ایپیسوڈ ہے یہ رن کرتے ہیں. اور لیکن میں آپ کو سیماب کیسر کے حوالے سے بتاؤں کہ یہ جب ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید تھے تو اس وقت بھی یہ بڑے فعال تھے, ٹھیک ہے. اور آپ کو ایک چیز کا پتہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے طاقتور ادارے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ گڈ ٹرمز میں ہیں,
اور اس میں یقینی طور پر جو ہے چونکہ مافیاز بہت زیادہ طاقتور ہیں، تگڑے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کی اور اس کے علاوہ جو ہمارے جو بزنس کمیونٹی ہے اس کی بڑے لیول پر جو ہے وہ سپورٹ حاصل ہوتی ہے، تو افسران کے لیے اور اداروں کے لیے خاصا مشکل ہوتا ہے ان پر قابو پانا۔ تو نیب کے حوالے سے اب چونکہ نیب میں جو ہے وہ بڑی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں اور اس میں جو ہے وہ ٹاسک فورس کا جو ہے وہ قیام بھی عمل میں لایا گیا ہے، تو اس میں یہ والا جو کیس ہے یہ ٹیسٹ کیس ہے کہ نیب کا ایک جو آئی او جو ڈپٹی ڈائریکٹر کے عہدے پر تعینات ہے، وہ اس سے پہلے کئی ہاؤسنگ سوسائٹیز کی بھی انکوائری کر چکا ہے، اور ایک ہاؤسنگ سوسائٹی میں تو وہ اس نے ان مالکان کو ہراساں کیا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آج کل گرفتاری اور اس کو جو پریشر کو بڑھایا، اور اس کے پیچھے جو ہے وہ کیا اس میں اس کے وجوہات تھیں۔ پھر اس کے علاوہ جو آمدن سے زائد اثاثہ جات کے حوالے سے، جو کچھ کیش اینڈ کیری سٹورز کے حوالے سے، اور جو دیگر انکوائریز ان کے پاس موجود تھیں ان کا کیا رزلٹ نکلا، اس حوالے سے جو ہے وہ دیگر جو اس ادارے میں جو ہے وہ انویسٹیگیشن آفیسرز کیونکہ بڑی امپورٹنٹ انکوائریز اس میں جو ہے وہ چلتی رہی ہیں۔ اس میں مختلف کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹیز، خاص طور پر جو ہے وہ ملٹی کوآپریٹیو سوسائٹی، اور اس میں آپ دیکھیں کہ فیصل ٹاؤن میں جو ہے وہ تقریباً کتنے 100 ارب انہوں نے اکٹھا کیا اور انلیگلی اکٹھا کیا۔ نیب نے اس پہ کیا کیا؟ جموں کشمیر کوآپریٹیو سوسائٹی کی انکوائری تھی، اس میں بھی جو ہے وہ کچھ نہیں بنا، سب جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ گول ہو گیا نا ایک طرح سے، صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہے وہ اس بیچ جو ہے وہ نیب آرڈیننس جو آ گیا اور قوانین میں تبدیلیاں کی گئیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو دیگر چیزیں تھیں۔ ایک اور میں آپ کو حفیظ صاحب بتاؤں کہ پی ڈبلیو ڈی نے جو ہے وہ ایک سابق ڈی جی تھے نیب کے لاہور کے، وہ پشاور بھی تعینات رہے، اور ان کے بیٹے کو جو ہے وہ خلاف ضابطہ، ٹھیک ہے، خلاف ضابطہ کوئی تقریباً 25 سے 30 کروڑ کے ٹھیکے دیے گئے۔ موجودہ دنوں میں بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ جو لاسٹ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے اس میں ایک مخصوص سیاسی مذہبی جماعت کو اربوں روپے کے جو ہے وہ ٹھیکوں سے نوازا گیا، اور جو مختلف اس کے علاوہ جو ہے وہ پنجاب کے جو مختلف شہروں میں جو ترقیاتی کاموں کے حوالے سے جو اماؤنٹس جو ریلیز کی گئیں، اور اس میں جو ہے وہ فرضی جو پی سی 1 بنے اور جو ان پہ جو کام ہونا تھا وہ بالکل نہیں ہو سکا۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہم نے کچھ اور چیزیں بھی انڈیکیٹ کی تھیں۔ پنجاب سیڈ کارپوریشن جو ہے وہ ایک بہت بڑا ادارہ تھا، اور 25% کیونکہ ایگریکلچر کے حوالے سے جو موجودہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے، اور ہمارے آرمی چیف بھی بہت زیادہ جو ہے وہ زراعت کے حوالے سے جو ہے وہ انٹرسٹڈ ہیں، بات کرتے ہیں اور اس کی بہتری کے خواہاں ہیں۔ تو بطور پاکستانی جو ہے وہ یہ تمام ادارے، خاص طور پر جو ہے وہ یہ پنجاب سیڈ کارپوریشن کی میں بات کروں گا کہ 25% جو ہے یہ بیج کی ضروریات کو یہ ادارہ پورا کرتا تھا، جس کی جو اب گروتھ ہے وہ 4 سے 5% تک رہ گئی ہے۔ جو ملکی ضروریات کا جو بیج ہے جی بالکل 5% تک پیدا کر رہا ہے، اور اس سے پہلے یہ 25% تک پیدا کرتا رہا۔ تو اس کی ڈکلائن کے پیچھے، اس کی تباہی اور اس کی زبوں حالی کے پیچھے کون سے عوامل ہیں، کون سی چیزیں ہیں؟ یہی احتساب کا عمل ہے، اسی کو دیکھیں احتساب احتساب کے لیے آپ کے پاس کون سے ادارے ہیں؟ ایک نیب ہے، ایک ایف آئی اے ہے، ایک اینٹی کرپشن ہے، ٹھیک ہے، بس یہ باقی ساری چیزیں تو انٹیلیجنس ایجنسیز تو انفارمیشن بیسڈ کام کرتی ہیں، بالکل، اور ٹھیک ہے، ان کے پاس جو ہے وہ ایف آئی آر دینے کا اختیار تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ جو ایشوز ہو رہے ہیں اسلام آباد میں، آپ دیکھیں سی ڈی اے میں اتنی زیادہ کرپشن ہے، اور سی ڈی اے میں بہت سارے جو کریکٹرز ہیں وہ کنیکٹڈ ہیں نیب کے بہت سارے جو آفیشلز ہیں ان کے ساتھ بھی۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے اگر آپ نے ٹاسک فورس بنا لی اور اگر اس کو ریفارم نہ کیا، نیب میں جو موجود پہلے سے جو لوگ ہیں ان کی اگر سکروٹنی نہیں ہوگی اور معاملات کو بہتر چلانے کے حوالے سے کوئی حکمت عملی نہیں بنائی جائے گی، مثلا جیسے اسے چند سال قبل جو ہے ایف آئی اے کے جو آئی او سے ان کے جو ہے اثاثہ جات انکوائری کی گئی، نیب کی بھی اس حوالے سے جو ہونی چاہیے انکوائری۔ آپ نے جو ہے وہ بالکل ہی جو ہے وہ عوام کو کچھ بھی نہیں بتاتے اور اندر ہی کھاتے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اس کی انکوائری کر لی، ہم نے یہ کر لیا، ہم نے وہ کر لیا، جبکہ جو نیٹ رزلٹ ہے وہ زیرو ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ آپ براڈ شیٹ کے معاملے میں جو ہے وہ اتنا بڑا نقصان ہوا ہمارے ملک کو، ٹھیک ہے، اور خصوصاً جو ہے وہ نیب کے ادارے کو، انہوں نے جو پچھلے ادوار میں جو ریکوری کی تھی تو اس کو جو ہے وہ آلموسٹ انہوں نے جو ہے وہ براڈ شیٹ کے معاملے میں اپنا نقصان کر کے جو ہے وہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے وہ گل کر لیا۔
تو ایسے میں جو ہے احتساب کا جو عمل ہے سر وہ پھر کس طرح ہوگا کہ یہاں پہ اگر فنکشن نہیں کر رہا پراپرلی ادارہ اور اس میں ضرورت محسوس کی گئی ایک اور حفیظ صاحب افسران کو لانے جی بالکل ایک اور معاملہ تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی میں سیاسی بنیاد پر کچھ بھرتیاں کی گئیں، ٹھیک ہے، اور اس میں ہوا یہ کہ جو جن لوگوں نے ٹیسٹ دیے، ٹھیک ہے، وہ بہاولپور بیٹھا ہوا تھا کوئی، اور کوئی گجرات بیٹھا ہوا تھا، کوئی یزمان بیٹھا ہوا تھا، فوڈ منسٹری میں جو نہیں فوڈ ہاؤسنگ منسٹری میں بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ انکوائری جو ہے وہ بھی کلوز کر دی گئی. ایسی بہت ساری انکوائریز ہیں جو شروع کی گئیں لیکن ان کو کلوز کیا گیا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ان تمام انکوائریز کا جو ہے وہ ڈیٹا اکٹھا کیا جائے اور پتہ چلایا جائے کہ یہ انکوائریز جو ہیں ان کو کیوں بند کیا گیا. پہلے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک قانون جو نیب آرڈیننس آیا اس وجہ سے بند کیا، لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ 3 سال کا ٹائم تھا آپ کے پاس، جو پاکستان تحریک انصاف کے دور میں جو بھی آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کی اس کو جو ہے وہ جو موجودہ ٹیم ہے، اس میں خاص طور پر جو موجودہ چیئرمین نیب ہے لیفٹیننٹ جنرل نذیر احمد بٹ صاحب، ان کو بھی جو ہے میں گزارش کروں گا کہ وہ اس حوالے سے جو ہے وہ اسکروٹنی کریں ان تمام انکوائریز کی، کیونکہ اس حوالے سے جو ہے وہ بہت زیادہ کام ہوا تھا اور اس کام کے تسلسل کو جو ہے وہ جاری رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ جو ہے چیزیں موجودہ دور میں جو ہے وہ رزلٹ اورینٹڈ ہو سکیں. اور احتساب کا اور ملک کی بہتری کا جو ہم بیڑا اٹھا چکے ہیں تو اس میں جو ہے وہ یہ والا کام جو ہے یہ بھی بہت ضروری ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے کہ بغیر احتساب کے اور بغیر اکاؤنٹیبلٹی کے ہم جو ہے معاملات کو صحیح اور درست سمت میں نہیں لے کے جا سکتے. یہ ملک جو ہے پچھلے 75 سالوں سے اسی غیر کا لاقانونیت کا شکار رہا ہے، انہی مسائل کا شکار رہا ہے، اور اسی وجہ سے آج اس دوراہے پہ پہنچا کہ یہ ڈیفالٹ کے دہانے پہ کھڑا تھا، جہاں سے اس قوم نے بڑی مشکلوں سے اس نازک دور سے اور اس نازک موڑ سے ہم گزرے ہیں اور بال بچے ہیں ہم لوگ. تو ایسے میں یہ بڑا ضروری ہے کہ اب ادارے جو ہیں وہ ان پلیس کیے جائیں، پراپرلی فنکشن کیے جائیں اور ان کو پراپرلی اختیارات دیے جائیں، اور وہاں پہ ان کو کام کرنے کی ان کی جو کیپیسٹی ہے وہ بھی بلڈ کی جائے، اور اگر اس میں مزید سٹاف کی ضرورت ہے، انرجیٹک لوگوں کی ضرورت ہے تو ان کو بھی انکلوڈ کیا جائے. ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہیں جو پرانا ہی سیٹ اپ ہے اس پہ ہی کام چلائیں. بہت ینگ نوجوان جو ہیں، ایک یوتھ کا جو ایک بڑا پورشن ہے جو پڑھا لکھا جی بالکل ایسے ہی ہے کہ اداروں میں جو لوگ پروگرس نہیں دے رہے یا بہت زیادہ کرپٹ ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے اثاثہ ہمارے پاس چیک کریں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو کوئی جناب بحریہ ٹاؤن میں گھر بنا رہا ہے، ان کے موبائلز دیکھ لیں تو ان کے پاس 7 لاکھ روپے کا 10 لاکھ روپے کا موبائل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے تنخواہیں جو ہے 70-80 ہزار روپے، لاکھ روپے، 1.5 لاکھ روپے، 2 لاکھ روپے ہو گئی، ٹھیک ہے. وہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ان کے لائف سٹائل سے بالکل میچ نہیں کرتی. تو اس کو جو ہے وہ اکاؤنٹیبل کون کرے گا؟ ٹھیک ہے، تمام اداروں کو نیب اکاؤنٹیبل کرے گا، ایف آئی اے اکاؤنٹیبل کرے گا، لیکن ان اداروں کو اکاؤنٹیبل کون کرے گا یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. نہیں سر، اس معاملے میں جو ہے میں بڑا پر امید ہوں کہ جو ہمارے نیا نگران سیٹ اپ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریزالو ہے ہمارے چیف آف آرمی سٹاف کا سید جنرل عاصم منیر صاحب کا، تو وہ بہت کلیئر کٹ ہے کہ بھائی، لیکن دیکھیں اس میں وہ بڑے لیول پہ جو ہے وہ چیزیں کر رہے ہیں. ڈالرز کے حوالے سے جو ہے وہ دیکھیں وہ بڑے ایشوز پہ جو ہے انہوں نے بہترین کام کیا ہے، اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ ڈالر نیچے آ رہا ہے اور آنے والے دنوں میں جو ہے وہ مزید نیچے آئے گا. لیکن حفیظ صاحب یہ جو ہیں یہ پیٹی ایشوز ہیں، اس میں جو ہے وہ سب کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا. ٹیم کے جو دیگر لوگ ہیں، خصوصاً جو نگران سیٹ اپ ہے، اس میں بھی جو ہے بہت ساری ایسی چیزیں، آپ تمام چیزوں سے کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، تمام سیاسی وابستگیوں کو اور جو خاندانی وابستگیوں کو، ذات برادری کی وابستگیوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے آپ جو ہے وہ براہ راست جو ہے وہ شفاف قسم کا جو ہے وہ احتساب جو ہے اس کا اطلاق کریں، اور اس میں جو ہے وہ یقینی طور پر جو ہے وہ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں ارب روپے اسی جگہ سے، اس شہر سے اور اسی ملک سے ریکور ہو سکتے ہیں. بالکل ایسا ہے، اور یقیناً وہی بات ہے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. تو ہمارا تو اس پہ ایمان ہے، اور ہم تو وہی والی علامہ اقبال کے اس شعر کے مطابق کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. ہمارے لیے تو یہ ہماری دھرتی، یہ زمین
یہی سب کچھ ہے. ہمارا پہلا اور آخری حوالہ یہ زمین ہے. ہمارا اس کے علاوہ نہ کوئی پہچان ہے، نہ ہی اس کے علاوہ ہماری کوئی آئیڈینٹی ہے. ہمیں فخر ہے اپنی اس زمین پر اور اس زمین کے جو ہیں رکھوالوں پر، اور ہمیشہ رہے گا. اور وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جس طرح کے بھی حالات رہے ہیں اس ملک کی انٹیگریٹی کو اور اس ملک کے وقار کو بچانے کی کوشش کی ہے، اور اس کے لیے جس سطح کی بھی قربانی سے چاہیے تھی اسے دریغ نہیں کیا گیا. ہم اس میں جو ہے وہ امید کرتے ہیں کہ یہ 10 ارب مالیت کا یہ جو پلاٹ تھا E11 کا، لکریٹو جگہ تھی یہ، اور اس میں جو ہے وہ جو بھی اس کے سہولت کار اور جو مرکزی کردار ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ بلا تفریق اور شفاف کارروائی کی جائے گی. اس سے قبل جو ہے وہ ایک انکوائری جو ہے وہ کسی جگہ پر چل رہی تھی اسلام آباد میں ہی، حفیظ صاحب، تو لیکن ابھی تک جو ہے وہ اس انکوائری کا اتنے دن گزر جانے کے باوجود 1 مہینے سے زیادہ یہ ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک کوئی رزلٹ نہیں آیا. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ سیماب کیسر کے حوالے سے جو ہے وہ نیب کے جو حکام بالا ہیں ان کو آگاہ کیا جا چکا تھا، لیکن بالکل ایسا ہے. لیکن پھر بھی کارروائی نہ ہونا ایک سوالیہ نشان ہے. جی بالکل. اور اس میں کچھ جب آگاہ کیا گیا CDA کو اس فراڈ کے حوالے سے اور نیب کو کہ بھائی یہ والا معاملہ ہوا ہے، اور اسی طرح ایک جو ٹاپ براس ہیں جو آفیسر ہیں، انٹیلیجنس آفیسر ہیں، ان کا نام لیا جا رہا ہے، ان کا نام لیا گیا ہے، اور ان کے نام پہ جو ہے یہ کام کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور ان کا نام استعمال کیا گیا. تو یہ وہ ایسی بات تھی کہ جس کے بعد یقین دہانی کرائی گئی نیب کی طرف سے اور CDA کی طرف سے کہ جو انوالو لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی اور ان کو فکس کیا جائے گا. اچھا، یہ باقاعدہ مطلب اوپنلی کہا گیا کہ فکس کیا جائے گا. اس کے بعد جو لوگ فکس ہوئے، عفنان عالم جو ہیں ان کو جو ممبر اسٹیٹ تھے ان کو ریپیٹریٹ کر دیا گیا. آڈیٹر جنرل آف پاکستان جو ان کا پیرنٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہاں بھیجا گیا ان کو. وہاں سے وہ ایک کورس کرنے چلے گئے ہیں، اور آج کل وہ ریفریشر کورس کر رہے ہیں یا کوئی مینجمنٹ کا کورس کر رہے ہیں، کچھ سیکھ رہے ہیں. شاید میرا خیال ہے کہ آئندہ کوئی ایسی غلطیاں نہ کر سکیں، شاید یہ سیکھنے گئے ہیں یا آئی ڈونٹ نو کہ وہ کیا سیکھنے گئے. ظاہر ہے وہ کیریئر میں ضروری ہیں اس طرح کی چیزیں بھی. کس طرح کی؟ یہ جو پلاٹ والی چیزیں یا وہ ریفریشر کورسز وغیرہ جو گروتھ ہے؟ میں سمجھا کہ اس طرح کے پلاٹ. ٹھیک ہے. اسی طرح جو سدرا انور ہیں جو ڈائریکٹر لینڈ ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو بھی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن بھیجا گیا. سر کوئی تعدیبی کارروائی نہیں ہوئی، یہ کرمنل ایکٹ تھا. ان لوگوں نے سراسر مجرمانہ لیکن اس میں پتہ کیا ہے، ان لوگ یہ کون سی سزا ہے سر اسٹیبلشمنٹ ڈویژن؟ نہیں، لیکن اس میں جب کوئی بندہ اتنا زیادہ پریشرائز کرے گا نیب کے نام پر، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک بہت ہی اعلیٰ فوجی شخصیت جناب میجر جنرل فیصل نصیر کا نام لے گا، ٹھیک ہے، جنہوں نے حالیہ دنوں میں بہترین پرفارمنس دی، اور ایک جو سیاسی جماعت جو فاشسٹ جو ہے وہ رول پلے کر رہی تھی، اور انہوں نے جو ہے وہ بدامنی پھیلا رکھی تھی پورے ملک میں، یرغمال کیے رکھا ہوا تھا. یس، ٹھیک ہے. تو یہ تمام جو چیزیں ہیں وہ اس پہ مطلب آپ کو جو اعلیٰ شخصیات ہیں ان کو ملوث کرنے کی کیا ضرورت تھی، ان کا نام لینے کی کیا ضرورت تھی، ٹھیک ہے، اپنے مضموم مقاصد کو. اور خاص طور پہ جو یہ جو جیک پاٹ لگانے لگے تھے آپ 10 ارب کا، جی بالکل، ٹھیک ہے، اور اس میں جو دیگر آپ کے ساتھ جو آپ کے پارٹنرز تھے وہ سارے مل کے، تو اس میں یقینی طور پر جو ہے وہ اس میں جو تمام جو سہولت کار ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان تمام لوگوں کے خلاف کیا نیب کارروائی کرے گا، کیا FIA کارروائی کرے گا؟ ابھی تک جو ہے وہ مطلب ہم نے تو مختلف اخبارات میں خبریں دیکھیں اور یہ سنا کہ ایک انکوائری چل رہی ہے، جبکہ اس حوالے سے کوئی فیصلہ کن دیکھیں اب جو ہے وقت آ گیا ہے کہ ہم کوئی فیصلہ کن سٹیپس لیں، جیسے کہ ڈالر کی سمگلنگ کے حوالے سے جو ہے، اسی طرح افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے حوالے سے فیصلہ کن سٹیپس لیے گئے. اور آپ دیکھیں کہ جو ہے ایرانی تیل کی سمگلنگ جو ہے وہ اس پہ قابو پا لیے گئے، یعنی کہ ہمیں مطلب بڑا اتنے بڑے بڑے مسئلے جو ہے وہ قابو پا لیے گئے ہیں. اور یہ جو ہے وہ CDA اور ایک جو ہے وہ اس طرح کے جو کریکٹرز ہیں، ٹھیک ہے، جو ہمارے تمام اداروں کو کھوکھلا کر رہے ہیں، ان کے خلاف بھی ہمیں جو ہے وہ کوئی حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے. اور یہ اس وقت مطلب وقت کی بھی ضرورت ہے. جہاں جس ڈائریکشن میں ہم جا رہے ہیں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ درست ہو رہی ہیں، اور ایسے میں احتساب کرنے والے اداروں میں موجود کرپٹ لوگوں کا احتساب کرنا بھی لازمی ہے، کیونکہ کرپشن کو کرب کرنے کے لیے جن لوگوں کا رول بنتا ہے، اگر وہیں پہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اس کی ریپوٹیشن کو ڈیمیج کریں گے، خراب کریں گے، تو ان اداروں کی اپنی ذاتی کریڈیبلٹی کے اوپر اور ریپوٹیشن کے اوپر بھی سوال اٹھتا ہے. اور یقیناً جس ڈائریکشن میں چیزیں جا رہی ہیں وہ پازیٹیو ہیں، تو اس کا مداوع بھی کیا جائے گا، اور کوئی ایسی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی جائے گی یا ایک ایسی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی جائے گی کہ جو ان سارے کیریکٹرز کو ڈھونڈے،
آئیڈینٹیفائی کرے اور اس کے بعد جو ہے قانون کے مطابق ان کو فکس کرے. ڈھونڈنا کیا ہے سب پتہ ہے. ٹھیک ہے جی بالکل پتہ ہے، لیکن ہاں جی سب پتہ ہے. سامنے، لیکن جن لوگوں کو پتہ ہے ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ اس حوالے سے جو ہے وہ کوئی فیصلہ کن جو ہے اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ یہ دیکھیں اس طرح کی ایگزامپل سیٹ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ اگر اس کو جو ہے وہ ایسے ہی چھوڑ دیا گیا تو یہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ جو آپ کو پتہ ہے کہ یہی لوگ بعد میں پھر جو ڈائریکٹر بنتے ہیں، ڈی جی بنتے ہیں، تو اب سے اگر یہ حال ہے تو آنے والے دنوں میں جو ہے وہ صورتحال بڑی جو ہے وہ بدتر ہو سکتی ہے. تو حفیظ صاحب بہت شکریہ آپ کا. تو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. بہت شکریہ.